بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والسیدہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاص وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے اور تھوڑی سی زیادہ توجہ چاہتا ہوں لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا اپنا دین سمجھتا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے عزیزان گرامی مولا امیر المومنین کا فرمان علی شان ہے کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ میں بولوں گا تو یہ میرا تعارف ہے آپ بولیں گے تو یہ آپ کا تعارف ہے کائنات میں ہر ایک انسان کا اپنا اپنا تعارف ہوتا ہے مثال کے طور پہ تاجر بولے گا تو وہ تجارت کی بات کرے گا لوہار بولے گا تو وہ لوہے کی بات کرے گا ڈاکٹر بولے گا تو وہ مریض کی بات کرے گا اور 107 چک والوں جب مریض بولے گا تو وہ اپنے سکھ اور چین کی بات کرے گا اور جب عزادار بولے گا تو وہ صرف اور صرف حسین کی بات کرے گا سارے شامل ہو جائیں سارے شامل ہو جائیں اتنی ہی توجہ مجھے آپ کی مزید درکار ہے ایک ہی ربائی پڑھنی ہے نظم کے 4-5 اشعار اور میرا بھائی بھی تشریف فرما استاد محترم تشریف فرما وہ ڈیوٹی بہترین انداز میں آپ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں لمحہ ضائع کرنے کا وقت ہی کوئی نہیں 13 یا 14 منٹ کی میری حاضری ہے چوتھا مصرع تو دور کی بات ہوتی ہے تھکاوٹ پہ میرا کوئی بس نہیں میرا کوئی اختیار کوئی نہیں لیکن عقیدہ یہ بھی ہے میرا علی والا ذکر علی سے تھکتا کوئی نہیں دوسرا مصرع سنیں جتنا ضمیر بولے جتنا خمیر بولے جتنا عقیدہ بولے جتنا وجدان بولے کم از کم اتنا ضرور بولنا چاہیے ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں پھر پڑھتا ہوں ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں نسلی ہیں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں بولنا چاہیے یار بولنا چاہیے اختتامی حاضریاں ہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں جی ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں نسلی ہیں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں خوبصورت انداز سے آپ نے سماعت فرمایا میں 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر نتیجہ آپ کو پیش کرنے لگا ہوں ایک مرضی بتانے لگا ہوں خالق کی ایک آپ کا شرف بتانے لگا ہوں اس کو سننے کے بعد جس کا جتنا دل کرے کم از کم اتنا ضرور بولے ہم لوگ ولایت سے ثمربار بنے ہیں نسلی ہیں تو اصلی کے طرفدار بنے ہیں اور توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سائل شبیر نے چاہا تو عزادار بنے ہاتھ چاہ کے بولو حیدری توحید نے چاہا تو نبی بن گئے سائل آپ سلامت رہیں جی شبیر نے چاہا تو عزادار بنے ہیں ماحول اتنا خوبصورت ہے جشن کی رات ہے
حسب وعدہ میں نے چونکہ کہا ہے 1 ربائی اور اس کے بعد نظم کے چند اشعار، کوئی نثر نہیں، کوئی وضاحت کوئی نہیں، نہ نثر کا وقت نہ وضاحت کا وقت، میرے 8-9 منٹ مزید بقایا، 3-4 منٹ میں نے حاضری دے لی۔ پہلا مشرع اپنی نظم کا، ایک شعرۂ آفاق نظم، اور مجھے 2-3 دفعہ اس کا حکم بھی ہوا، وقت ہوتا تو میں طویل کر کے کوئی اور بات بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ یار دیر میں بالکل کوئی نہیں کی تھی، میں چونکہ شاعر ہوں غلام عباس، آپ ادبی حوالوں سے بھی جانتے ہیں، میں نے پہلا مشرع اپنی نظم کا استاد جی پیش کر دیا، 3 یا 4 اشعار، اور آپ نے جتنا اچھا ریسیو کیا ہے، میں اپنی محنت کا لیول تھوڑا سا بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک نہ جانے کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، جب تک دنیا رہے گی جانے کتنی کتابیں لکھی جاتی رہیں گی۔ کوئی نوائے وقت میں کالم لکھتا ہے، کوئی جنگ میں لکھتا ہے، کوئی ایکسپریس میں لکھتا ہے، کوئی اوصاف میں لکھتا ہے، کوئی BBC کا نمائندہ ہے، کوئی وائس آف امریکہ کا نمائندہ ہے، کوئی ناول لکھتا ہے، کوئی ڈرامہ لکھتا ہے، کوئی فلم لکھتا ہے، کوئی کہانی لکھتا ہے، کچھ نفسیات پہ لکھتے ہیں، کچھ معاشیات پہ لکھتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو صرف اور صرف ذاتیات پہ لکھتے ہیں، لیکن مولا کا غلام، مولا کا نوکر، مولا کا شاعر حلالیوں موالیوں اور عزاداروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہے، بولے گا وہ جس کی زبان پہ حسین لکھا جائے گا کہ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، اور میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ بولو یار، بولیا کرو، ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، نہیں، نعرہ با جماعت ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اگلا شعر اس کے لیے تحفہ ہے جو یزید ملعون پہ صبح و شام لعنت اپنی شریعت سمجھتا ہے۔ میں بھی میرا قلم بھی، کوئی نثر نہیں کر رہا، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ یہ ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ اٹھا کے بولے ہر علی والا، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے۔ اور لال خان جی، آپ نظامت سے ایک عرصے سے منسلک بھی ہیں اور شاعری کی لطافتوں سے بھی واقف ہیں۔ میں تیسرا شعر آپ سے بالخصوص اور اپنے اجتماع سے بالعموم دا چاہتا ہوں، اور تیسرا شعر پڑھنے سے پہلے ایک نظر تاریخ پہ ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا ایک عصا تھا، پانی پہ مارتے پانی رستے دیتا، پھینک دیتے چشمے پھوٹ پڑتے، مزید پھینکتے سانپوں کو نکل جاتا۔ حضرت موسیٰ کا عصا، حضرت موسیٰ کے کہاں کیسے کیا کام نہیں آیا، اور یہ تو موسیٰ کا عصا تھا، یہ موسیٰ کا سہارا تھا۔ میں حسین کے عصا کی بات کرنے لگا ہوں، میں حسین کے سہارے کی بات کرنے لگا ہوں۔ ساتھ چکوالو، کائنات آج بھی جس کے آسرے پہ کھڑی ہے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے۔ میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ اب موسیٰ کا عصا ذہن میں رکھنا، اگر اس کے آسرے کی ضرورت ہے پھر یہاں بھی بولو گے، قبر میں بھی بولو گے، لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین۔ بولو یار، عباس نے نوکر بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، بازو یہ با وفا کا، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے، اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال۔ میرا سلام ہے قریشی صاحب آپ کو۔ کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، بولنا اس بندے ہے جس بندے دے عقیدے دی فریکوینسی اس گال دے نال میچ کر گئی، جس بندے کا اس بات پہ عقیدہ ہوا۔ کوئی بات نہیں کی، میں نے پہلا مشرع پڑھ دیا، اس دعا کے ساتھ مکمل کرنے لگا ہوں کہ جو زیارات پہ گیا ہے مالک پھر بلائیں، جو نہیں گیا اسے اسی لمحے میرے مالک بلا لیں۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ عقیدہ بولے تو میرے ساتھ بولنا ہے، نہ ممبر پہ ہاتھ ماروں گا، نہ لہجے کا اتار چڑھاؤ ہے۔ میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور کرب و بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، اور جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ جنت سے بھی حسین فضائے حسین۔ ایتھو کر کے دے جی، زور نہیں نہ لایا، استاد جی داد بھی ایتھے آ گئی ہے۔ لیکن ایک شعر آگے بھی ایسا ہے، غلام عباس شاعری کی لطافتوں سے آپ واقف ہیں۔ کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جب شاعر لکھتا ہے نا جی، شاعر کہہ لیتا ہے
تو ہر شعر سے پہلے کوئی نہ کوئی بات شعر شناس چہرے میرے سامنے ہیں، آپ کا بولنا بتاتا ہے آپ سارے کے سارے سخن شناس تشریف فرما ہیں۔ کچھ اشعار ایسے ضرور ہوتے ہیں ہر کلام میں، ہر سلام میں، کہ جن کی نثر کوشش کے باوجود نہیں آتی۔ بندہ جتنی ہمت مار لے بندہ سوچتا ہے یار اس سے پہلے میں نے کیا کہنا ہے۔ ایسا ہی ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، اور استاد محترم کی موجودگی میں یہ میرا سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، اس کے بعد آخری شعر میں نے پڑھنا ہے حسب وعدہ۔ اور یہ شعر ایسا ہے، یہ خود اپنے معیار کی سفارت کرے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں تھک گیا سوچ سوچ کے، کہہ دے تو پہلے میں کی گل کرنی ہے۔ سامنے میرے حسینی بیٹھے ہو، گل صرف ایک کہ جیڑا بندہ حسین نو کریم بندہ ہے چپ نہیں کرے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے، اور ہر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ ہر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے، ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ یہی امید تھی، یہی توقع تھی مجھے آپ سے۔ مالک سماعت سلامت رکھے آپ کی۔ ہر کو ملی معافی، آپ سلامت رہیں جی۔ ہر کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ ہر توحید کی رضا ہی کیا کہنے جی، نہ تھکنے والا مجمع میرے سامنے۔ توحید کی رضا ہی رضائے، سارے بولو نا یار، بندے دا ٹکے دا پیر نہیں ہوندہ اور نہ لیندہ نہیں تھکدا، تو اٹھا حسین جیسا امام ہے۔ توحید کی رضا ہی رضائے، آخری شعر ہے میرا، ممبر کی ڈیوٹی اسی پہ تمام کرنے لگا ہوں۔ 19 20 21 22 سے زیادہ اشعار ہیں میرے سامنے موجود ہیں، لیکن میں سارے چھوڑ کے اسی شعر پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اور یہ عطا اتنی بڑی ہے، میں غلام عباس کی موجودگی میں میرا چھوٹا بھائی ذاکر کئی گنا، 1000 گنا زیادہ مجھ سے بڑا ہے، استاد محترم تشریف فرما ہیں، جو چہرے زینت مجلس ہیں، آپ سارے تشریف فرما ہیں۔ سائل رضا کی زندگی کا اب تک کا کہا ہوا سارا کلام ایک طرف ہے، یہ شعر ایک طرف ہے۔ قبر میں جو شعر وصیت کر کے جاؤں گا کہ قبر میں لکھ کے میرے کفن میں رکھا جائے، وہ یہ شعر ہوگا۔ میں شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ بات سچ تھی یا سائل رضا نے داد کے لیے یہ بات کہی تھی۔ کربلا کی تاریخ سے کون واقف نہیں ہے؟ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی تھیں، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ روزے بھی رکھتے تھے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، ہر شے مانتے تھے۔ نہیں مانتے تھے تو صرف حسین کو نہیں مانتے تھے۔ اور تاریخ شاہد ہے، جس نے حسین کو نہیں مانا اس نے کلمہ نہیں مانا، اس نے قرآن نہیں مانا، اس نے اذان نہیں مانی، اس نے نماز نہیں مانی، اس نے روزہ نہیں مانا، اس نے حج نہیں مانا، اس نے سلام نہیں مانا، اس نے اسلام نہیں مانا۔ ان کے خیال میں حسین کا تعلق نماز سے نہیں تھا، روزے سے نہیں تھا، نانا سے نہیں تھا۔ اور میں پوری کائنات کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، دین کیا ہے، درود کیا ہے، درود کا وجود کیا ہے۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ لعنت بنا کے رکھ دیا نام یزید کو، یہ واقعہ نہیں ہے سزائے حسین ہے۔ مولا کو اعتماد ہے غازی کے ہاتھ پر، بازو یہ با وفا کا عصائے حسین ہے۔ کر وہ بلا سے ٹھیک نہیں خلد کی مثال، جنت سے بھی حسین فضائے حسین ہے۔ اور کو ملی معافی تو کہنے لگا یہ ہر توحید کی رضا ہی رضائے حسین ہے۔ اب کوئی لاکھ فتوے لگاتا ہے لگاتا رہے، مرتا ہے مر جائے، جلتا ہے جل جائے، میں اپنا عقیدہ اپنے مولا کی بارگاہ میں رکھنے لگا ہوں۔ حسین جس کی قبر میں ضرورت ہے وہ چپ نہیں رہے گا۔ لفظوں کا یہ ہجوم عطائے حسین ہے، میں بھی میرا قلم بھی برائے حسین ہے۔ اور ملا یہ بات سن لے میری کان کھول کے، وہ دین ہی نہیں جو سوائے حسین۔ جس وقت سے جشن شروع ہوا، کسی صاحب منبر نے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں کوئی جملہ یا مصرع نہیں پڑھا۔ ایک ربائی عرض کر رہا ہوں، برعظمت پاک صادق آل محمد بلند تر صلوات۔ بھائی جان تھوڑے کول دعا لینی کہ 1000 سچ